أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا قوم سمود نے پیغمبروں کو. تو قوم سمود یہ قوم عاد کے بعد ان کا زمانہ ہے. ان کا مسکن حجر کے مقام پر تھا جو تبوک کے راستے میں واقع ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک گئے تھے تو راستے میں قوم سمود کی بستیاں پڑی تھی مقام حجر کے پاس، اور وہ بستیاں آج بھی موجود ہیں. کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا تھا قوم سمود نے پیغمبروں کو. اذ قال لهم اخوهم صالح، جب کہا تھا ان سے ان کے بھائی صالح نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار. فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں سوال کرتا ہوں تم سے اس پر کسی اجر کا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین پر. اتترکون فیما ہاہنا آمینین، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، اتترکون فیما ہاہنا آمینین، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فیما ہاہنا، اس میں جو یہاں ہے، آمینین امن سے. اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فیما ہاہنا، اس میں جو یہاں ہے، مطلب کیا ہے، ان نعمتوں میں جو یہاں پر تمہارے لیے موجود ہیں، یعنی ان نعمتوں میں کیا تم ہمیشہ چھوڑے جاؤ گے، رکھے جاؤ گے، آمینین امن کے ساتھ. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی جن نعمتوں میں تم رہ رہے ہو. اتترکون فیما ہاہنا آمینین، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے اس میں جو یہاں ہیں، آمینین امن سے. فی جنات وعیون، باغات اور چشموں میں. وزروع ونخل طلعها ہضیم، اور کھیتوں میں. ونخل، اور کھجور کے درختوں میں. طلعها ہضیم، جن کے خوشے نرم نرم ہیں. ہضیم کا مطلب یہ ہضم سے ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں ہضم کرنا، سمجھے نا، تو کوئی چیز تو ہضم کے قابل، یعنی مطلب کیا ہے، انتہائی نرم ہے. کوئی چیز نرم ہوگی تو وہ آسانی سے ہضم ہو جائے گی، تو یہ مطلب ہے. تو طلعها یعنی ان کھجور کے درختوں کے جو خوشے ہیں انتہائی نرم ہیں کہ اگر اسے کھائے گا تو سیدھے آسانی سے ہضم ہو جائیں گے. وَنَخْلٍ طَلْعُهَا ہضیم، اور کھجور کے درختوں میں جن کے خوشے نرم نرم ہیں. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم تراشتے ہو، نحت ينحت نحتن، تراشنا، اور تم تراشتے ہو. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور تم تراشتے ہو، من الجبال پہاڑوں سے، بیوتن گھروں کو، فارہین اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں سے گھروں کو، فارہین اتراتے ہوئے. فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور تم اطاعت نہ کرو امر المسرفین، ان کے حکم کی جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں. مسرفین اسراف کرنے والے، اسراف یعنی حد سے تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھنے والوں کی ان کے حکم کی اطاعت نہ کرو. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو ہر طریقے سے سمجھایا، اور وہاں پر جو مفسد لوگ تھے، مسرف لوگ تھے، جو قوم کے لیڈر تھے مسرف اور مفسد، ان کی اطاعت سے منع کیا. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور تم اطاعت نہ کرو مسرفین کے حکم کی. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ جو فساد کرتے ہیں زمین میں. الذین یفسدون، وہ جو فساد کرتے ہیں زمین میں، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنا، وہ زمین میں فساد کرنا ہے. ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے، یعنی اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کی اطاعت سے اصلاح ہوتی ہے. قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا انما انت من المسحرین، بے شک تو جادو زدہ لوگوں میں سے ہے. تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ تو جادو زدہ ہے، یعنی تیرے اوپر جادو ہوا ہے، یعنی مطلب یہ ہے اس کے لیے تیری جادو کی اثر کی وجہ سے تیری عقل صحیح کام نہیں کر رہی ہے، یعنی تو دیوانہ ہے. قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے تو مگر ایک انسان ہماری طرح. فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، پس تو لے آ کوئی نشانی، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے. قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، اس نے کہا هذه ناقۃ،
یہ ایک اونٹنی ہے، لہا شربن، اس کے لیے بھی پینا ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، اور تمہارے لیے بھی پینا ہے یوم معلوم، ایک مقررہ دن میں۔ یعنی جب انہوں نے حضرت صالح سے نشانی مانگی کہ، اور وہ نشانی یہ تھی کہ انہوں نے چٹان سے کہا کہ اس چٹان سے جو ہے نا ایک زندہ اونٹنی اب نکال کے بتاؤ، تو انہوں نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر یہ میں نشانی دکھاؤں تو تم ایمان لاؤ گے، تو انہوں نے وعدہ کیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی جو ہے نا اس سے نکال دی، جو بالکل آخری وقت میں تھی حمل کے، وہ اونٹنی زندہ ہو کر سامنے سے ہٹا، ان کے نگاہوں کے سامنے سے آئی، لیکن پھر بھی جو ہے نا ان لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ قال هذه ناقۃ، تو کہا یہ اونٹنی ہے، لہا شربن، اس کے لیے پینا ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، اور تمہارے لیے پینا ہے ایک مقررہ دن کا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب وہ اونٹنی آئی تو وہ اونٹنی ایسی تھی کہ بہت زیادہ پانی پیتی تھی، تو حضرت صالح نے ان سے کہا کہ دیکھو، تو اس اونٹنی کا ایک دن ہوگا، تمہارا ایک دن ہوگا، یہ اونٹنی پورا ایک دن یہ پانی پیے گی کنویں سے، اور ایک دن تم لوگ جو ہے نا تم پیو گے اور تمہارے چوپایوں کو پلاؤ گے۔ اب ایک نئی آزمائش ان کے اوپر آئی، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور تم نہ چھونا اس کو، مس یمس مسن، چھونا، ولا تمسوها، اور تم نہ چھونا اسے، بسوء، بری نیت سے، فیاخذکم عذاب یوم عظیم، ورنہ پکڑ لے گا تم کو عذاب بڑے دن کا۔ تو انہوں نے وارننگ دے دی کہ اب یہ اونٹنی ان کے لیے ایک امتحان تھا، کیونکہ پورا ایک دن یہ پانی پیتی تھی، تو اب یہ ان کے لیے امتحان تھا، اور انہوں نے ساتھ میں وارننگ دی کہ اگر تم نے اسے کچھ نقصان پہنچایا تو پھر جو ہے نا تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ فعقروها، پس انہوں نے کاٹ ڈالا اس کو۔ عقروها، عقر یعقر کا مطلب کاٹ ڈالنا، یعنی مطلب اس کے کونچلیاں کاٹ دی، پہلے اس کے پاؤں کاٹ دیے، پھر اس کو ختم کر دیا، مار دیا۔ اور یہ کاٹ ڈالنے کی نسبت قوم کی طرف کی، حالانکہ کام کرنے والے ایک چھوٹا سا گروہ تھا، اور اس میں ایک شخص تھا جس نے یہ براہ راست یہ کام کیا، لیکن چونکہ قوم کی مرضی اس میں شامل تھی تو اسی لیے سب کی طرف اس عمل کی نسبت دی۔ فعقروها، پس انہوں نے کاٹ ڈالا اس کو، فاصبحوا نادمین، پس وہ ہو گئے سب نادمین، شرمندہ۔